چلو بالفرض نبی کے بعد آپ کو 3-4 بندے بہت اچھے مل گئے، آپ کے بقول آپ نے حکمران بنا دیا، ہاں ہم اس بحث سے بھی نکل جاتے ہیں نا، لیکن اللہ نے عقل دی ہر انسان کو۔ مثلا جناب ابوبکر اچھے تھے، آپ نے خلیفہ بنا دیا، بہت خوب۔ پھر آپ کو جناب عمر ملے، آپ نے بنا دیا، بہت خوب۔ پھر جناب عثمان ملے، بنا دیا، بہت خوب۔ پھر حضرت علی ملے، آپ نے بنا دیا، بہت خوب۔ اب علی کے بعد سسٹم جب تک نہیں بناؤ گے، اچھے افراد 4 ملیں گے، 5 ملیں گے، 6 ملیں گے، لیکن سسٹم تو چلتا رہے گا نا۔ وہ کون سا سسٹم ہے جو اچھے افراد کو جنم دے؟ وہ کون سا سسٹم ہے؟ مثلا آپ کو اپنے بچے کے پڑھانے کے لیے ملیر کینٹ میں بہت اچھا ٹیچر مل گیا، بھائی کل یہ ٹیچر نہیں رہا تو دوسرے بچوں کا کیا ہوگا؟ جب تک ایجوکیشن کا سسٹم نہیں بناؤ گے، وہ پھر سسٹم افراد رہے نہ رہیں، سسٹم باقی رہتا ہے۔ مثلا یہ امام بارگاہ، اگر اس امام بارگاہ کو ایک فرد چلائے، بہت اچھا چلائے، یہ بھی سوچنا ہے نا کل یہ فرد مر گیا تو کیا ہوگا؟ افراد تو مر جاتے ہیں نا، افراد تو ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ عقل مند آدمی اپنی زندگی میں سسٹم بناتا ہے کہ اگر کل میں نہ بھی رہا، جتنے لوگ آئیں اس سسٹم سے جب کراس کریں تو سسٹم اچھے لوگوں کو چنے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو نا، ایئرپورٹ نے ایک سسٹم کی مشین رکھی ہے، اب چیک ان بیلنس ہوتا ہے، جس بندے کے جیب میں ہیروئن ہے، چرس ہے یا گولڈ ہے، فوراً سسٹم کیا کرتا ہے؟ ریڈار بناتا ہے، تاکہ کوئی بھی غلط بندہ اس ایئرپورٹ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہم نے حکومت کے لیے کون سا سسٹم بنایا کہ غلط افراد حکومت پہ نہ آئیں، یزید جیسے حکومت پہ نہ آئیں، ہارون جیسے حکومت پہ نہ آئیں، مامون جیسے حکومت پہ نہ آئیں، منتصر جیسے حکومت پہ نہ آئیں، ایسے لوگ جنہوں نے ایک ایک کر کے آل رسول کو شہید کیا۔ کرپٹ سسٹم کرپٹ لوگوں کو چنتا ہے، اچھا سسٹم اچھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب سوال یہ سسٹم میں بناؤں، میرے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جس طرح میں نے تجھے نبوت کا سسٹم دیا، اسی طرح میں نے تجھے ولایت کا بھی سسٹم دیا ہے۔ انی جاعل للناس اماما، میں لوگوں کے لیے ہادی چنتا ہوں، میں لوگوں کے لیے امام چنتا ہوں۔ تو اگر نبی کے جانے کے بعد اس سسٹم کو فالو کیا جاتا جو سسٹم الہی سسٹم تھا، واللہ آج مسلمان عرش الہی پہ حکومت کر رہے ہوتے، کیونکہ علم آل رسول کے پاس تھا۔ یہ سنی سنائی باتیں نہیں، خود کہہ کر گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کس نے سلونی کا دعویٰ کیا؟ علی بن ابی طالب نے۔ ہر مکتب کا امام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اہل بیت کا شاگرد رہ چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں۔ صوفیہ کرام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ علی بن ابی طالب کے شاگرد ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھا لو، علم علی دیکھو، امام کی حدیثیں دیکھو، حکمت امام دیکھو، کلمات قصار دیکھو، خطبہ امیر المومنین دیکھو، خطبہ حسن ابن علی دیکھو، پتہ چلے گا علم ان کی میراث ہے، علم ان کی دولت ہے۔ اور جابر ابن حیان جیسے شاگرد، بائیولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹک، یہ علم العادات، علم الابجد، علم کیمیا، یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اہل بیت رسول کے پاس۔ یعنی اب تصور کریں مولا علی نے 4-4.5 سال حکومت کی، اگر علی کو 25 سال حکومت کرنے دی جاتی، مسلمان کہاں ہوتا؟ یہ بجلی جو آ کے ایڈیسن نے بنائی، اہل بیت اسی زمانے میں بتا دیتے بجلی کیسے بنائی جاتی ہے، کارخانے کیسے چلائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ علم الہی کے حامل تھے۔ کشتی بنانے کا ہنر کس نے دیا؟ حضرت داؤد نے دیا نا۔ یہ ایگریکلچر کا ہنر کس نے دیا؟ انبیاء نے دیا۔ بعد میں ہم نے ترقی کی، لیکن بیسکس کس نے ہمیں سکھائیں؟ انبیاء نے سکھائیں۔ حضرت آدم زمین پر آئے، آتے ہی انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ کہاں سے علم ملا حضرت آدم کو؟ وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو علم دیا۔ پھر نوح آئے، مٹکے بناتے تھے، لوگوں کو یہ علم سکھایا۔ کوئی نبی آیا اس نے کشتی بنانا، کوئی نبی آیا اس نے گھر بنانا، کوئی نبی، یہ سارے انبیاء سکھاتے گئے۔ پھر لوگوں نے وہاں سے سیکھتے سیکھتے وہ علوم کیا کرتے گئے، لیکن ہر علم کی جڑ کس تک پہنچتی ہے؟ یا نبی تک پہنچتی ہے یا امام تک پہنچتی ہے۔ اور ان تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں آل رسول۔
تمام انبیاء کے علوم کے بارے سے، وہ علم نجوم، وہ علم بحر، وہ علم فلکیات، وہ علم ادب، وہ علم نحو، وہ علم صرف، جتنے علوم ہیں اہل بیت رسول کے. بھائی آپ علم لوگ نہیں تو وہ کیا کریں؟ پاکستان میں بہترین آپ کے پاس مثلا علم جاننے والا بندہ، وہ کہے میں میزائل بھی بنا سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں پانی سے گاڑی بھی چلا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. اب آپ علم کا فائدہ لوگے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں علی ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن یہ بضد ہیں کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے. علی ان کو علم دینا چاہتا ہے، لیکن یہ بضد ہیں کہ ہمیں جہالتوں میں رہنا ہے. اور جس نے علم لیا، کوئی سلمان بنا، کوئی میثم تمار بنا. ہاں یہ وہ علوم ہیں جو آپ نے اہل بیت سے لینے. آج بھی واللہ مظلوم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی پردے غیب میں امام زمانہ مظلوم ہے. ہم نے صرف فرش ازا سے کیا لیتے ہیں؟ یہ ظلم ہے. علوم اہل بیت پہ گفتگو ہونی چاہیے. بہترین مولا فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان و علم الارواح. علم دو علم ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے. علم یا بدن کا علم ہے یا روح کا علم ہے. یہ طب، ڈاکٹری، انجینئرنگ، جتنے علوم آپ دیکھتے ہیں سائنسی، وہ بدن کے علوم ہیں جو ریلیٹڈ ہیں انسان کی باڈی سے، انسان کے کام سے، انسان کے ہنر سے. دوسرا علم ہے علم الارواح، جسے علم النفس بولتے ہیں، جس کے لیے خدا نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. کامیاب ہے وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. بیٹے کو بہترین ڈاکٹر بناؤ، بہترین انجینئر بناؤ، فوج میں بھیج دو، جنرل کرنل بن جائے، لیکن اگر علم تزکیہ نہیں ہے تو بڑے سے بنا ہنر اس کے کام کا نہیں ہے. ایس پی بن جائے، ڈی ایس پی بن جائے، پر راشی ہو، کیا فائدہ؟ ڈاکٹر بن جائے، دوائیوں کے چکر میں لوگوں کا نقصان کرے، کیا فائدہ؟ بڑی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے لیکن امت کی بہتری میں نہ سوچے تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. تو علم نفس پہ ہمارا بہت کم غور ہوتا ہے. اسی لیے سخت ترین جملے اہل بیت نے فرمایا اگر علم شریف کو ملے تو اس کی شرافت کو بڑھاتا ہے، اور کمینے کو ملے تو اس کی کمینگی بڑھاتا ہے. علم برا نہیں، ظرف برا ہوتا ہے. شیطان کے پاس علم تھا، وہ شیطنت کر رہا تھا. انبیاء کے پاس علم تھا، وہ ہدایت دے رہے تھے. اس سے پہلے کہ اپنی اولادوں کو علم دو، وہ علم الابدان ہو یا علم النفس ہو، پہلے ان کے وجود کا تزکیہ کرو. بہترین تزکیہ کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے. جو خود مزکی نہ ہو وہ امت کا تزکیہ نہیں کر سکتا. تبھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے قریب وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، اور علی کا لقب ہے امام المتقین. امام المومنین نہیں، امام المتقین. حلیت المتقین، صفات متقین مولانا نہج البلاغہ میں بتاتے ہیں. پڑھیے تو صحیح. قرب اہل بیت چاہیے تو سب سے پہلے علم النفس حاصل کریے. علم النفس حاصل کر لیا، وجود پاک ہو گیا. اب جتنے علوم اہل بیت کے لیتے جاؤ گے ایک لذت ملے گی.